ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دیں۔ صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امید ہے ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر تعریف، کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا کہ ایران کے پاس اپنی تیل کی تنصیبات بچانے کے لیے 3 دن رہ گئے ہیں، ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ وزیر خارجہ نے امریکہ کو تحریری پیغامات پاکستان کے ذریعے پہنچا دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران کی سفارتی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 روز میں پاکستان کا دوسرا دورہ، جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کے دورہ اسلام آباد مشاورت کا تسلسل ہے۔ ملاقاتوں کے دوران جنگ بندی کے خاتمے کے لیے تجاویز پہنچائی گئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ اسلام آباد مکمل کر کے روس پہنچ گئے۔ سولر صارفین کے لیے بڑا ریلیف زیر غور، 25 کلو واٹ تک فیس اور لائسنس کی شرط ختم کرنے کی سفارش۔ پاور ڈویژن کا نیپرا کو پالیسی پر نظر ثانی کے لیے خط۔ چھوٹے صارفین کے لیے آسان پالیسی پر زور، نئی فیس کو ترقی میں رکاوٹ قرار دے دیا گیا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا PSL سیزن 11 میں سفر اختتام پذیر۔ حیدرآباد کنگز مین راولپنڈی کو 108 رن سے ہرا کر پلے آف مرحلے میں پہنچ گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ کل ہونے والے کوالیفائر میں شاداب 11 پشاور زلمی سے فائنل میں جگہ کے لیے ٹکرائیں گے۔ ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ایلیمینیٹر 1 بدھ کو ہوگا۔ دوسری جانب PSL فائنل کے آن لائن ٹکٹ آج سے ملیں گے۔ 3 مئی کے مقابلے میں ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 1500 روپے مقرر، گیلری کی ٹکٹ کی قیمت 12,000 روپے مقرر۔ پرچی والے دستے ٹکٹ منگل سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید۔ دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سعدیہ سامسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ویکنڈ بہت ہی اچھا گزرا ہوگا اور آپ کی صبح بھی آپ کے لیے اچھی رہی ہوگی۔ شو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھی خبر ہے کہ چین کے خلائی پروگرام کے لیے 2 پاکستانیوں کا انتخاب ہوا ہے۔ ملک کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے اور پاکستان کے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کی چین کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیاب لانچنگ ہو گئی۔ ایبسلیوٹلی، اور یہ وہ تصاویر ہیں اور دس از دا ہسٹوریکل مومنٹ کہ جب اس کی اچھی بات سعدیہ یہ ہے کہ یہ انڈیجنس ہے، یعنی کہ یہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ہے اور EO3 اس کو نام دیا گیا ہے، الیکٹرو آپٹیکل 3، اور یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کامیابی پر سائنسدانوں کی کارکردگی کو سراہا بھی ہے، تو اٹس اے گڈ سائن، اٹس اے پراؤڈ سائن فار پاکستان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ شو میں ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے۔ آپ نے ایسٹروناٹس کا ذکر کیا، ان کے حوالے سے بھی، اور یہ جو الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ ہے اس کو خلا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں PSL کی۔ جب شروع ہوا تھا PSL مزہ نہیں آ رہا تھا، میں بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ آدمی اس حوالے سے، لیکن اب مزہ آ رہا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ کل ایک بہت ہی فینٹاسٹک سچویشن ہو گئی تھی، ڈو اور ڈائی سچویشن تھی حیدرآباد کنگز کے لیے۔ ڈو اور ڈائی سچویشن سے آگے چل کے غالباً کوئی چیز تھی، اور حیدرآباد کو کل جو ہے ایک بھاری مارجن سے جیتنا تھا یا پھر بہت کم اوورز میں جیتنا تھا۔ جب یہ میچ شروع ہوا تھا تو اس وقت کوئی اندازہ بھی نہیں لگا رہا تھا کہ ایک تو حیدرآباد 244 بنا لے گا۔ بھائی آفٹر آل گلین میکسویل نے اپنے پیسوں کو جسٹیفائی کر دیا۔ It's not just the money, it's like he's proved himself one more time. It is, but you know ہم میکسویل سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا میچ ہوگا جہاں پر پوری ٹیم پھنسی ہوئی ہوگی اور وہ میچ نکال کے دیں گے۔ So Maxwell did that one more time. خیر اس کے ساتھ پریرا اور عثمان نے بھی بہت اچھا کیا۔ جو زیادہ بڑی بات تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے 88 رن کے مارجن سے کیا ہی حیدرآباد جیتے گی، انہوں نے بولا 88 رن رکو ذرا، ہم 108 سے جیت کے بتاتے ہیں۔ تو 4 میچز ہارنے کے بعد 4 میچز جیتے، ایک بڑے مارجن سے میچ ہاری، پھر ایک بڑے مارجن سے جیت گئی۔ سو دیٹس لائک این امپاسبل تھنگ دیٹ دے اچیوڈ آف کرکٹ۔ آگے چل کے شو میں PSL کے حوالے سے بات کریں گے، ابھی چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب، اور جہاں ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں معاملات کشیدہ ہوتے جا رہے تھے،
وہیں پہ سب کے بیچ ایک نیا واقعہ پیش آیا اور ایک ہائی پروفائل تقریب تھی. یہ جو وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ڈنر ارینج کیا گیا تھا اور امریکی صدر بھی اس میں موجود تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا. فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. ویسے تو ٹرمپ اس میں محفوظ رہے, اس حملہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اب جو حملہ ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹیچر ہے جس کا کیلیفورنیا سے تعلق ہے اور اس نے 2 اسمال آرمز خریدے اور کیلیفورنیا سے ٹرین کے تھرو ہی کیم آل دا وے اور وہاں پہ اس نے شوٹنگ کی. اب ایسے میں صدر ٹرمپ نے اس کا ایران واقعے سے کوئی بھی لنک جوڑنے سے منع کر دیا اور صدر پاکستان آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور امریکی صدر اور دیگر شرکاء کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا. بالکل. اب اس کے جو گرد اسپیکولیشن ہے اس کے بارے میں میرے خیال میں بات کرنا بہت ضروری ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پر آلریڈی جو کیلین لیٹ نے اس کے اوپر اس سے پہلے ایک سرسری سی میڈیا ٹاک بھی کی تھی. انہوں نے گن شاٹس کا ذکر کیا تھا جو اپیرنٹلی تو ان کی ٹرمپ کے کچھ اعلانات سے کنیکٹڈ لگ رہا تھا, لیکن جب اس کے بعد فائرنگ ہو گئی تو لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید وہ اسی کا کوئی اندیا دے رہی تھی. ڈڈ شی سے سو؟ اینی ویز ایسا تھا یا نہیں تھا؟ امریکہ میں کیا اس کے حوالے سے اسپیکولیشن چل رہی ہے, اسی پر بات کرتے ہیں. فیض رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر صحافی ہیں واشنگٹن سے اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. سر السلام علیکم, ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو. obviously یہ جو واقعہ ہوا یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا. وہاں اتنی بڑی تعداد میں جرنلسٹ تھے, پوری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی, جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جی وہ ایڈمنسٹریشن کو ہی اٹیک کر رہے تھے اور یہ کوئی پہلا اٹیک نہیں ہے. ٹرمپ کے اوپر کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں. کیا ماحول بنا ہوا ہے when it comes to Washington؟ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سعدیہ. فیصل, گڈ ٹو بی آن یور گریٹ شو. گڈ مارننگ ٹو ایوری باڈی اینڈ آف کورس آپ کے ناظرین کو خصوصاً. جی دیکھیے, ماحول تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا خطرناک بن گیا تھا جب یہ خبر نکلی باہر کیسا ہوا ہے. پہلے تو خود یہاں پر جو ہم لوگ قریب رہنے والے ہیں اس کو جو دیکھ رہے تھے ٹویٹر پہ اور ٹی وی پہ تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ واقعی ہوا کیا. پھر ظاہر ہے جیسے ایسی ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ ایک حملہ ہوا ہے اور لیکن کامیاب نہیں ہوا اور جو حملہ آور تھا اس کو پہلے تو یہ خبر آئی کہ مار دیا گیا, پھر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں, اس کو قابو کر لیا گیا ہے اور وہ اب اس وقت سیف ہے. تو بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ ہے, جیسے خود آپ نے ابھی کہا اپنے انٹرو میں سعدیہ کہ یہ تیسرا حملہ ہے ان پر, اساسینیشن اٹیمپٹ جسے کہا جاتا ہے. 2 اس وقت ہوئے جب یہ اپنی کیمپین چلا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اب یہ اب ان کی صدارت کے دوران, اور یہ بہت ایک سنجیدہ حملہ ہو سکتا تھا, لیکن بہرحال ایک یہ لگتا یہی ہے کہ ایک پورا ایک سیاسی معاملہ ہے جو انہوں نے اپنا اس شخص نے جو اپنا مینیفیسٹو ریلیز کیا اس واقعے سے تھوڑی دیر پہلے, جو اس کے ہوٹل سے ملا ایف بی آئی کو اور دیگر جو لا انفورسمنٹ لوگ ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری ایک ان کی لمبی فہرست ہے ٹرمپ کے خلاف, ان کی پارٹی کے خلاف, ان کی پالیسیز کے خلاف. تو اسی کی جو ایک سمجھیں وہ ناراضگی کا یہ اظہار تھا. لیکن کچھ چیزیں جیسے کہ آپ نے بھی خود کہی سعدیہ کہ بہت سی باتیں یہاں ہو رہی ہیں, لیکن میں پرسنلی اس سے اس لیے گریز کرتا ہوں کیونکہ جب تک ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہ ہو ہم کوئی ایک فالس فلیگ کہنا یا کنسپریسی تھیوریز اپنی طرف سے لیکن ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ دونوں دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ بہت ہی بھرا ہوا ہے مختلف نظریات سے, کسی حد تک خرافات سے بھی. تو لیکن ابھی اس وقت باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ایک ہوا ہے حملہ اور یہ ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا اور یہ موصوف جو ہیں وہ یہ کیلیفورنیا میں سدرن کیلیفورنیا سے ان کا تعلق تھا. بڑے ہائیلی کوالیفائڈ شخص ہے, بہت ہی اس نے باقاعدہ ناسا میں کام کیا, ٹیچر ہے. لگتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے دماغ گھومے گا, لیکن اگر آپ ان کا مینیفیسٹو پڑھیں تو لگتا یہی ہے, مجھے جو میرا اپنا اندازہ ہے, اگین اٹس ناٹ اے سازشی نظریہ اور کوئی ایک کنسپریسی آئیڈیا, کہ وہ اس نے شاید اس کو ایک ایک سمجھے کہ ایک ہائی پروفائل بننے کے لیے, اور چونکہ جو لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ڈائریکٹ صدر کو نقصان پہنچانے کے درپے نہیں تھا, کیونکہ اس کا بہت سے موقع تھے ایسے بہت سے موقع تھے کہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا. لابی میں جب سب لوگ بڑے بڑے مارکو روبیو پوری کیبنٹ آ رہی تھی,
پوری کیبنٹ, وائس پریزیڈنٹ, وہ تمام جو پوری ایک سکسیشن ایک رو ہے وہ اس میں وہاں موجود تھی. تو وہ بہت پہلے یہ کارروائی کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. تو بہرحال اب وہ جب پوری انویسٹیگیشن ہوگی, تحقیقات ہوں گی, تو اور ڈیٹیلز سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت بہرحال یہ ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہے, اور بہت کچھ خرابہ ہو سکتا تھا اگر لیکن یہ وہ پھر نہیں ہوا. زیادہ. رائٹ. جی ہاں, اچھا فیض صاحب, میں اس پہ مزید بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ان پاکستان وی آر سٹنگ, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بندہ اور اس کی اتنی ایکسیس کیسے ہو سکتی ہے. بٹ اس سے پہلے یو نو وٹ the good thing out of this all thing was کہ obviously ایک تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, دوسرا یہ کہ وہاں پہ جرنلسٹ نے سوال کیا, اس کو لنک کرنے کی کوشش ضرور کی دس انسیڈنٹ ٹو دا ایران انسیڈنٹ, اور اس کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ ایک بہتر چیز ہوئی. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ پہلے سے جو ہے فوراً سے لنکیج ہو جاتی ہے چیزوں کی. اچھا فیصل, دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور آپ کی صحیح مشاہدہ ہے, آبزرویشن ہے, اور ایسے ہی ہوا ہے. اور غالباً میری دانش میں پہلی دفعہ صدر ٹرمپ نے اتنی ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے واضح طور پر اس کو ایران سے یا کسی اور کمیونٹی سے یہاں لنک کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن چونکہ عادت سے مجبور ہیں وہ, تو کچھ باتیں بہرحال انہوں نے کہہ دی. ایک بات, ایک لائن ان کی جو مجھے ایک ذاتی طور پر کافی تھوڑی سی قابل اعتراض لگی. انہوں نے کہا کہ وہ اینٹائی کرسچن شخص ہے. وہ حالانکہ وہ خود اس کا وہ ایک مکسڈ ریس کے ہیں. ان کے غالباً ان کا ایک پیرنٹ وائٹ اور ایک پیرنٹ افریقن امریکن ہے. تو وہ اور کرسچن چرچ گوئنگ کرسچن فیملی ہے, اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اینٹائی کرسچن ہے, اس سے دوسری کمیونٹیز کو یہ تھوڑا سا احساس ہوا, خصوصاً ہم جو مسلم امریکنز ہیں, ایون جوئش امریکنز ہیں, وہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا تھا کہ بھئی ایسے لوگ جو شاید کرسچنز کو پروپیگنڈے کے طور پر اگر پسند نہیں کرتے تو شاید ایسا کوئی حرکت اس نے کچھ شاید کانورٹ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایسی تھی. لیکن بہرحال اوور آل انہوں نے ایک اچھا مظاہرہ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر قابو نہیں رکھ سکتے اپنی بات کو. پھر انہوں نے جب وہ 60 منٹ جو یہاں کا بڑا مشہور CBS کا پروگرام ہے, جب اس میں بات آئی اس کے مینیفیسٹو کی, تو پھر آپ نے پتہ نہیں آپ کے ناظرین نے وہ دیکھا نہیں دیکھا, انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ان صحافی کے بارے میں جو ان کو انٹرویو کر رہی تھی. ان کو بہت ڈانٹ پلائی, اور بلکہ انڈائریکٹ, حالانکہ وہ خود پریشان ہو رہی تھی. وہ کہ بھائی میں تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اس نے آپ کے بارے میں کہی ہیں؟ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں I'm not a pedophile, I'm not a rapist, بلا بلا بلا. تو ایک صدر صاحب کو یہ باتیں, بہرحال Trump is Trump and he will always be Trump, Absolutely. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہم کیا سمجھیں, جب آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, جب وہ کسی وار کی سچویشن میں ہوتے ہیں, یوزلی جو بیانات آ رہے ہوتے ہیں اس کنٹری پر جس کے اگینسٹ وہ وار میں ہوتے ہیں اس میں پریشر ڈالنے کے ہوتے ہی ہیں. کل ٹرمپ کا یہ کہہ دینا کہ اٹ از ناٹ سم ہاؤ ہی مینٹ کہ یہ ایران سے ریلیٹڈ نہیں تھا جو ہمارے اوپر یا ہماری ایڈمنسٹریشن کے اوپر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اٹیک. سو واٹ ڈو یو تھنک, کیا یہ میسج سینڈ کرتا ہے کہ واقعی ہی ٹرمپ اس وار کو سالو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو کروٹ اونٹ بیٹھ جائے تاکہ کوئی سلیوشن نظر آئے, ہی از ڈن ود دا وار؟ بالکل درست مشاہدہ ہے آپ کا سعدیہ. اس میں دیکھیے اس وقت بہت زبردست وار فٹیگ ہے پوری امریکی قوم میں, اور خصوصاً خود ٹرمپ اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں, چونکہ جس وعدے کے تحت جو ان کو باتیں بتائی گئی تھیں اور جس امپریشن میں اور جس پروپیگنڈا میں آ کر انہوں نے یہ جنگ شروع کی, وہ ظاہر سب غلط ثابت ہوئیں. اور اس میں بالکل واضح ہے, اب تو سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر جنگ شروع کی. نیتن یاہو صاحب یہاں آئے 11 فروری کو آئے, آ کر انہوں نے یہاں پر وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں 90 منٹ کی بریفنگ دی ٹرمپ کو اور ان کی وار کیبنٹ کو, اور اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ شروع کر دینی چاہیے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مارکو روبیو نے باقاعدہ پریس کے سامنے یہ کہا کہ یہ جنگ ہم نے اسرائیل کی وجہ سے شروع, کیونکہ اگر ہم حملہ نہیں کرتے تو اسرائیل حملہ کر دیتا اور ہم کو پھر اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے پھر اس جنگ میں کودنا پڑتا ریگارڈلیس. تو اب اس وقت ٹرمپ صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ بہت زیادہ بگاڑ
ہو چکا ہے. ورلڈ اکانومی اس وقت شدید خطرے سے دو چار ہے. خود امریکہ میں خود ان کی جو ٹائم لائن ہے اس میں خود بہت اہم واقعات ایسے ہونے والے ہیں آئندہ 4-5 مہینوں میں جس کی ان کو سخت فکر ہے. پہلا مرحلہ جو پہلی تاریخ کو آنے والا ہے کہ یہ اب جو آپریشن ایپک فیوری جس کو اب وہ اکنامک فیوری کہتے ہیں, اب اس کے لیے وہ مئی 1 کو ان کو کانگریس کے پاس جانا ہوگا اور وہاں سے اس جنگ کی اتھورائزیشن لینا پڑے گی کیونکہ 60 ڈیز ہو چکے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر شی سے ان کی میٹنگ ہے نیکسٹ منتھ. اس کے بعد پھر یہاں اور بہت سے جو بہت اہم قانون سازی کے مراحل ہیں جو بہت اہم ہے ان کی صدارت کے لیے. پھر اس کے بعد مڈ ٹرمز ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سب سے پہلے یہ معاملہ حل کریں. اور ابھی آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ ایران نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کو تیار ہیں بشرطے کہ آپ یہ دوسری جو معاملات ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں اور لیٹس کیپ دی اسٹریٹ اوپن. تو اب دیکھیے کل سے مراد ہے کہ آج کی تو میں اس وقت چونکہ واشنگٹن میں ہوں, اس وقت آج تقریباً اور یہاں کے صبح 9 بجے وہ سچویشن روم میں اگین ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. ان تجاویز پر غور ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. پوری دنیا یہ امید رکھتی ہے. اور اس میں دیکھیں اگین میں ایک چیز بحیثیت ایک پاکستانی امریکن کے مجھے بڑا فخر ہے کہ جو رول پاکستان نے اس میں پلے کیا ہے اور مسلسل پلے کر رہا ہے باوجود اپنی تمام مشکلات کے, ہم نے بہت زبردست صبر و تحمل کا, انتہائی مہارت کا اور انتہائی اسٹیٹسمین شپ کا ہم نے پوری قوم نے اور پوری لیڈرشپ نے مظاہرہ کیا ہے. اینڈ وی couldn't be more proud of this effort. اور پوری دنیا اور یہ اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو واحد ملک ہے, واحد یہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت یہ کام کر سکتی ہے. دنیا میں اس وقت کوئی ملک نہیں ہے جو اس کانفلکٹ کو کسی اچھے موڑ پر لے آ کر ختم کرا سکتی ہے. تو I'm really proud and اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. Just 30 seconds with my producer permission. Just 30 seconds we have got. Sir, I was just guessing again coming to this shooter incident. اتنا آسان ایکسیس ہو سکتا ہے ایک آدمی کا کہ وہ کیلیفورنیا سے یہاں آئے اور پریزیڈنٹ تک اس کو ایکسیس ہو جائے؟ یس اور نو پلیز. بہت بڑا سوال ہے, ظاہر ہے بہت مشکل آنسر, لیکن کامیابی بھی ہے ناکامی بھی ہے. ناکامی یہ کہ یہاں تک پہنچ گیا, کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا ایک بڑے سانے سے پہلے. تو یہ میرا جواب ہے 30 سیکنڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیض رحمان صاحب. اینڈ آئی تھنک دیٹ از تھینک یو سو مچ. دیٹ از مینس کہ جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ گن کنٹرول کے لیے کام ہونا چاہیے امریکہ میں, ایکسیس ایزی نہیں ہونا چاہیے ایمینیشن کے لیے. ویل یہاں پر ہمیں لینی ہے ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایران کی کوششوں کے اوپر ایران کتنا راضی ہوا ہے ڈیل کی طرف آنے کے لیے اس پہ بات ہوگی آپ کو. ویلکم بیک اگین. چلے جی, یہ تو ہماری بات ہو گئی کہ امریکہ اس جنگ میں کیا چاہتا ہے, کیا وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, ان کے دوروں کی اور پھر پاکستان میں ان کی 2 دفعہ آمد کی. ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سے ملاقات کی ہے اور 24 گھنٹوں میں ہی ان کی دوسری ملاقات ہوئی ہے. عباس عراقچی مسقط سے اسلام آباد پہنچے اور اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ جمعے کی رات اسلام آباد پہنچے تھے. تو ان کا مختصر دورہ تھا تینوں ملکوں کا, چاہے وہ روس ہو یا وہ عمان ہو یا پاکستان ہو. ایسے میں 2 بار ان کا پاکستان آنا بہت ہی سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ وہ مشاورتی سطح پر معاملات کو جو ہے ڈسکس کرنے کے لیے اسٹریٹجکلی پولیٹیکلی وہ آئے تھے اور ایسے میں پاکستان کو انہوں نے ترجیح دی. اور یہ بھی کہنا ہے ایرانی سفیر کا کہ جو ماسکو میں ہے کہ آج پیر کیا نہیں دوپہر کو صدر پیوٹن سے وہ ملاقات بھی کریں گے. تو اس سب سے کیا نتیجہ ہم نکالیں, اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ ایران نے اپنی کچھ تجاویز مزید دی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آبنا ہرمز کھولیں گے, یہ ہماری شرائط ہے. تو جناب اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر بین الاقوامی امور اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسد صاحب, ایرانی وزیر خارجہ کے یہ جو دورے ہیں یہ پچھلے دوروں سے مختلف ہیں کہ اس بار نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر شراکت دار ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے, اور ابھی وہ پاکستان میں تو انہوں نے 2 ملاقاتیں کی ہیں, اس کے سے پہلے عمان, دوبارہ پاکستان اور اب رشیا. What do you make out of it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت دورے ہیں ان کے وہ پہلے سے تھوڑا مختلف ہیں. تو دیکھیں نا, جنرلی آپ کو نظر ایسا آتا ہے کہ نہیں سچویشن جو ہے بڑی والٹائل ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اب لوگ کہتے ہیں کہ
behind the curtain, behind the doors ایک ایسی ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ probably it is in between اگر آپ کہتے ہیں امریکہ اور پھر ایران کے درمیان کوئی ایسے ایگریمنٹ کی طرف probably ورکنگ ہو رہی ہے کہ جو ایک مدلل ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ اونلی ان بٹوین آئی وڈ سے کہ امریکہ یا پھر ایران کے درمیان ہے. یہ خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے بے تحاشا تحفظات ہیں, ان سارے چیزوں کو لے کر بھی میرا خیال ہے یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے. اور اس کے اندر میں یہ بالکل آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ چائنا, رشیا, دے آر آن بورڈ. سعودیہ کے لے لیں, بات کریں آپ عمان کو لیں, ترکیہ کو لیں, اور پھر ساتھ ہی اگر آپ ایجپٹ کی طرف چلے جائیں تو یہ اس طرح کی ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے, سفارتکاری وہ چل رہی ہے. اور اسی کے اندر میں یہ بالکل آپ سے کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک پیوٹل رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے اس کے اندر. اور عباس اگارچی کا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اگر دیکھا جائے اگر 2 دورے آتے ہیں, ان کی ڈسکشن ہوتی ہے, سو دیٹ مین کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتکاری اس طرح کی چل رہی ہے کہ ہر چیز کے اندر پاکستان موجود ہے, پاکستان کو کنسلٹ بھی کیا جا رہا ہے, پاکستان کو انفارم بھی کیا جا رہا ہے, اور پھر پاکستان کو ایک ثالث کے طور پہ جو مین طریقے سے پاکستان کام کر رہا ہے اس کے نہ صرف یہ کہ ان بورڈ دیا جا رہا ہے بلکہ میسیجز پھر لیفٹ رائٹ جس طرح بھی آتے ہیں وہ ان کو ایک لحاظ سے دیا جا رہا ہے, اور وہاں سے پھر جو ریسپانس بیک ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے. تو آپ وڈ سمپلی سے کہ بالکل ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ سائن کہ اگر مختلف طرح کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, ان کے جو جنگ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں, پوری دنیا تھوڑا ان کی طرف متوجہ ہے, اور دوسری طرف یہ اس طرح کا کام ایک لحاظ سے چل رہا ہے کہ کسی ایک بہتر نتیجے کی طرف, بہتر ایک ایگریمنٹ کی طرف ایسا چلا جائے کہ بیکاز ایران کی جو سب سے بڑی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو شرط کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے نا آپ آئیں اور پھر ایران پہ حملہ کر دیں اور بمباری کر دیں, بیکاز اٹ ہیپنڈ ان جون لاسٹ ایئر. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد فروری کو یہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا. اب ڈیفینیٹلی ساری چیز کے پیچھے آپ کو تو اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے, بٹ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو 39 دن کی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر ون بلیوز کہ اب دیر از نو ڈفرنس بٹوین اسرائیل اور امریکہ, دونوں بالکل ایک ہی ہیں, ایک ہی طرح سوچتے ہیں. ہاں ایک چیز اس کے اندر وہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے کے بھی جو 3-4 پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, اس کو اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بنیامین نتن یاہو, ہی ٹرائیڈ کہ ان کو اس طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں ایران پہ حملہ آور ہو جائے, لیکن پروبیبلی وہ یہ میجر کر پائے تھے پریزیڈنٹ, دیٹ از وائی انہوں نے کوشش نہیں کی ایران پر اٹیک کرنے کے لیے. بٹ یٹ اگین ٹرمپ صاحب 2 بار یہ اٹیک کر چکے ہیں, پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا. لیٹس ٹاک اے لٹل اباؤٹ رشیاز ٹور جو عباس اراغچی صاحب کا ہوا ہے. ایران کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے روس, ایسے میں ٹھیک ہے ہمیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ گلف آف عمان میں کتنی انوالومنٹ ہے, ان کا عمان جانا بہت ضروری تھا, پاکستان میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں. کیا لگتا ہے رشیا کا جو دورہ ہے وہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ I believe کہ رشیا کا جو دورہ ہے ان کا واقع وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں رشیا کا کہ مطلب رشیا کے جتنے بھی اس سے پہلے کے الائز تھے, اگر آپ سیریا کو لے لیں, آپ پھر ایون لیبیا کا بھی ایون ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا, کچھ اور ممالک بھی تھے. جہاں رشیا کو آپ نے دیکھا اور ایران, امریکہ اور پھر اسرائیل دونوں جا کے اس پہ جب حملہ آور ہوئے, یا اسرائیل اسپیشلی, تو وہ ایک لحاظ سے وہ ملک کسی طریقے سے نہیں بچ سکے اپنے آپ کو یا بچا سکے, اور پھر مطلب اوورآل گورنمنٹ وہاں پہ چینج ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز اب رشیا کا بھی یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر وہ اس سے پہلے اپنے جو دوست ممالک تھے, حلیف تھے, اگر ان کو اس طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکا, یا ان کو سپورٹ نہیں کر سکا, یا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا, تو واٹ از دی سچویشن ہیئر ود ایران. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہاں رشیا کو اب اس کا رشیا کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے مور دین ایران. ایران نے تو اپنے آپ کو پروف کر دیا, ایران نے اپنی جو بیٹل تھی, بیٹل ہارڈ ہونا تھا وہ تو اس نے پروف کر دیا دنیا کو بھی کہ ہاں یس وی کین ریٹیلیٹ, وی کین وithstand دی پریشر, سارا کچھ ہے. اب نو وی ہیو ٹو سی کہ ہاں رشیا ایک لحاظ سے اس میں کس طریقے سے آتا ہے, کیسے لے کے چلتا ہے. اور سرٹنلی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر
विदस्टैंड किया ईरान ने इस 39 रोज़ा ऑन स्लॉट को, जो कि ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई अमेरिका और इसराइल की तरफ से। तो अगर ईरान के अपने वसाइल थे तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर उसको जो दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक हैं उनकी भी बड़ी एक लिहाज से सपोर्ट थी, एंड दैट इज़ द सपोर्ट कि आज ईरान जो है ना काफ़ी बेहतर पोजीशन के अंदर नज़र आता है, और वो इस जंग को एक मंतकी ये जो अंजाम सारे तक साइंस ले। असद साहब नज़र आ रहे हैं, इराक़ची साहब का दौरा करना, डिप्लोमेसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जाना, उनसे बात करना, यूएस को एक मैसेज पाकिस्तान के थ्रू भिजवा देना, क्या हम समझें कि फाइनली दिस वॉर इज़ कमिंग टू एन एंड? यस वी विश एंड प्रे। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि हम जो पिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं बल्कि ओ यस, पाकिस्तान की भी बात करते हैं या दुनिया की भी बात करते हैं, सर्टली एवरीबडी इज होपिंग कि इन्हें इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। ये आए रोज़ की जो मुदाखलत है अमेरिका की तरफ से फिर इसराइल की तरफ से, इट हैज़ टू हैज़ एन एंड। ये ऐसा कोई चीज़ नहीं कि इसको ब्लेटेंटली जो है वो आप लेके चलते रहेंगे, जब जिद करेगा आप ना किसी मुआहदे की पाबंदी करेंगे, ना इंटरनेशनल कवानीन की किसी तरह की पाबंदी करेंगे, ना यूएन चार्टर जो है उसको किसी तरीके से खातर में लाएंगे। मेरा ख्याल है इसको ख़त्म होना चाहिए, और होगा भी इसलिए कि एक ये भी देखिए ना, हम तो चले यहाँ पे बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिला तो छेड़ दिया बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर के कहने पे। लेकिन अब अमेरिका के अंदर इस वक्त सिचुएशन एक लिहाज से क्या है, मतलब द मोस्ट डिसलाइक पर्सन एक्चुअली इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनको भी पता है, नवंबर के अंदर उनके प्राइमरी के इलेक्शंस आ रहे हैं। जब ये इस तरह के इलेक्शंस होते हैं तो लामहाला उनकी जो पार्टी रिपब्लिकन है उसको सेटबैक तो डेफिनेटली अभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसके अंदर जो है मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर बड़ा उनको सीरियस ब्लो एक लिहाज से आने जा रहा है। सो दैट मीन कि दे आर गोइंग टू लूज देयर मेजॉरिटी इन सेनेट एंड कांग्रेस आल्सो। जब ये सारा कुछ होता है तो इसका मतलब है इम्पीचमेंट की तलवार तो एक लिहाज से नजर आ रही है अगर आप हम नवंबर की बात करें। बट आई बिलीव कि अब जो सिचुएशन अमेरिका के अंदर मौजूद है, अमेरिकन लोग जो हैं स्पेशली दे आर नॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स। और उनकी जो यंग जनरेशन में आपसे बताऊं, दे से जी कि वी हैव गॉट नो कंसर्न बेसिकली इसराइल के साथ। इसराइल के चक्कर में जी हम अमेरिका का ओवरऑल पूरी दुनिया में मुंह किस लिए काला कराते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनल प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बहुत है, बट एक और भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखने ये इंटरनल प्रेशर हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, जंगबंदी भी होगी, जो कुछ भी है, एक आध स्टेटमेंट देना ओवर द वीकेंड्स के ऊपर स्टेटमेंट देना, ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये उसका जो ग्रुप है ठीक है, उनको तो कोई परवाह नहीं है ना कितनी खून बहता है, कितनी जानें जाती हैं, हजारों लाखों की तादाद के अंदर। गजा के अंदर आपने इसका मुजाहरा एक लिहाज से देखा, इजरायली बर्बरियत को आपने एक लिहाज से देखा, लेकिन जिस तरह के इनका आपने भी कहा कि जो वहाँ की बीजेंजी है वो भी दे आर गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस वॉर एंड गेटिंग बोर्ड ऑफ द इसराइली फ्रेंडशिप। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस अहम से आप गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, शो में एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। चलिए जी, अब ज़रा तालीमी निज़ाम की बात कर लेते हैं। आए रोज़ बहुत सारे मामला सामने आते रहते हैं और मुल्क में जब हम तालीम आम करने की बात करते हैं तो बिला मुबालगा निजी जो शोबा है उसमें एक बड़ा हिस्सा है तालीम को आम करने में। लेकिन निजी स्कूलों की जानिब से जो ली जाने वाली इजाफी फ़ी है, वालिदैन की शिकायतें भी एक हकीकत हैं, क्योंकि हर साल ये होता है कि मौसम गर्मा की छुट्टियों और फिर नए सेशन की शुरुआत में इन शिकायतें इजाफा हो जाता है। कभी सालाना फ़ीस का होता है नाम, कभी जून जुलाई की फ़ीस होता है। कुछ स्कूल्स ऑलरेडी जून जुलाई की अभी भी इकट्ठी फ़ी ले रहे हैं और कुछ जो हैं वो दिसंबर में यानी जनवरी में एक बार फ़ीस लेते हैं और फिर मई के सेशन की यानी जून जुलाई की छुट्टियों से पहले भी। हालांकि इससे पहले हुकूमत की जानिब से वाज़ेह इस हवाले से फैसला आ गया था कि अब ये स्कूल्स जून जुलाई की फ़ी नहीं ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें सबसे वरीसम बात यह है कि वो बच्चे जिनका 9th या मैट्रिक में अभी सेशन ख़त्म हो जाता है या ख़ासतौर पर मैट्रिक में, वो उनको भी जून जुलाई की फ़ीस भरने के लिए कहा गया, हालांकि उनके पेपर है अभी। तो ये वाक़यात भी देखे गए हैं। तो ये क्यों होता है, चलिए सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमूद रब जाफरी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन है। हमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमूद साहब, बाकी चीज़ें तो एक तरफ रखिए, ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक है। ऐसी भी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि जो बच्चे, एक तो ये कि मैट्रिक के इम्तहानात में बैठ रहे हैं, उनको कहा गया कि जी एडमिट कार्ड आपको तब मिलेगा जब आप फीस पे करेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि जिनका सेशन खत्म हो रहा है उनसे भी जून जुलाई की फीस मांग रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही है और यही शिकायत आ रही है। तो वालेकुम सलाम, अब बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करके प्रोग्राम में लेने का।
آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ کی رپورٹ بالکل درست ہے. ایسی ہی شکایتیں, اور ایک شکایت نہیں ہے, دو شکایت نہیں ہے, بے تحاشا شکایتیں اچھا. میٹرک سسٹم والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ, جی ہاں, اس کے ساتھ ساتھ او لیول اے لیول والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. او لیول اے لیول کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ آف انٹری ہوتی ہے اس کے لیے اسکول یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگست جولائی تک کی فیس آپ جب تک ایڈوانس میں نہیں دے دیں گے تب تک آپ کو اس کی فیس اچھی. ایک پیرنٹ 4 مہینے کی فیس ایک ساتھ کہاں سے لے کر کے آئے گا, جون جولائی کی فیس, جبکہ یعنی جو جو او ریگولیٹرز اور ہیں اے ان کی طرف لیولز سے یہ والے ہوتے واضح ہیں بچے, نوٹیفیکیشن, جو او اور اے لیولز والے بچے ہوتے ہیں ان کا سیشن اگست سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو ان کے اگست کے سیشن سے پہلے یعنی مئی میں جب ان کے ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تبھی ان سے جون جولائی کی فی لے لی جاتی ہے. نہ صرف لے لی جاتی ہے بلکہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ایڈوانس میں پیسے نہیں دیے تو آپ کے بچوں کا اسٹیٹمنٹ آف انٹری یعنی کہ ایڈمٹ کارڈ جو لیولز کا ہوتا ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اور ہراس کر کے, میرے پاس خود رپورٹ کیس موجود ہے جس میں ہراس کر کے, اور وہ پیرنٹ نہیں دے سکتا تھا تو اس سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لیے گئے زبردستی. میں اسکول کا نام بھی لینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. اچھا, ایسی بھی اطلاعات آ رہی اے ہے لیولز کا ہے حمودالرب تو وہ صاحب کالج آپ اس کو کہ کہہ سکتے کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہ دینے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. جیسے میٹرک سے بچے فری ہوتے ہیں تو ان کو ریفرنس سرٹیفکیٹ, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, ایڈمٹ کارڈ کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مارک شیٹس کچھ بچوں کی جو ہیں ایگزامز کے بعد سکولز میں ہی آ جاتی ہیں, وہیں سے انہیں ریسیو کرنی ہوتی ہیں, تو یہ سب نہ دینے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بچوں کو. یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر ان کا بس چلے نا تو یہ اسکول سے بچے کو گھر نہ جانے دیں, بولیں بچہ گھر نہیں جائے گا جب تک پیسے نہیں ہیں, یہ اغوا کر لیں بچوں کو. ان کا یہ حال ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جس طرح سے پیرنٹس آ کر کے اور جو ان کا حال ہوتا ہے. ایک چیز میں ریگولیٹر کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک پروگرام میں دیکھا کہ ریگولیٹر نے بتایا, رافعہ ملہ صاحبہ نے بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ان کو سرویلنس کس لیے پیرنٹس کیوں بتائے گا؟ یہ ہر کو چیک کرنا یہ ان کا کام ہے. دوسری بات, اگر اسکول کے کسی اسکول کا ایک پیرنٹ آ بھی جاتا ہے ان کے پاس تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس پیرنٹ کی شکایت دور کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس ایک پیرنٹ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ اس اسکول کے تمام بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اس ایگزیکٹلی ایک اسکول سے جب ایک چیز رپورٹ ہو گئی تو آپ وہاں جا کر کے وہ تمام بچوں سے معلوم کریں نا, ان تمام اس اسکول کا جو رویہ وہاں کے بچوں سے ہے, وہاں کے والدین سے ہے, وہ معلوم کریں اور اس اسکول کے خلاف ایکشن لیں. یہ کہتی ہیں سسپینڈ کریں. میں کہتا ہوں مجھے 2 اسکول کو سسپینڈ کیا ہے اگر کیا ہے کسی کو, اور سسپینڈ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ بتائیے گا کہ حمودالرب صاحب, ایک عرصے سے پیرنٹس رو رہے ہیں کہ تعلیم کو کاروبار بنا دیا گیا ہے اور مسائل ایک نہیں انیک مسائل ہیں. اب پیرنٹس ایسوسی ایشن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہر سال 10% نہیں, کسی اسکول میں تو 20%, ابھی تو پیٹرول اوپر گیا, پتہ نہیں کتنی فی بڑھ جائے گی. دیکھیں, پیرنٹس ایسوسی ایشن آواز اٹھا سکتی ہے, ٹھیک ہے, پیرنٹس تیار نہیں ہے کسی چیز کر لینے کا. ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ ہم جو آپ فیس انکریز کی بات کر رہی ہیں 2015 سے لے کر آج تک ہم یہ اس پہ مسلسل محنت کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ تک جو قانونی جنگ لڑ سکتی تھی پیرنٹس ایسوسی ایشن ہم نے کیا ہے. فیس انکریمنٹ کے حوالے سے جو میٹر تھا اس سے سپریم کورٹ تک سے ہم جیت کر کے آ چکے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ حکم دیا, فیس لے چکے ہیں, وہ اس کو ایڈجسٹ کرے, ریفنڈ کرے. ایک اسکول نے 1 روپیہ نہیں دیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے ردی میں ڈالا. سپریم کورٹ کے فیصلے تک کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. مطلب یہ تو بہت ہی بڑی آپ بات بتا رہے ہیں حمود صاحب. آپ کے وقت کا شکریہ, آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اٹھاتے رہنا ہی چاہیے, لیکن جب بات آ جائے بچوں کی ہراسمنٹ کی اور سچویشن یہ ہو جائے تو پھر معاملات جو ہیں وہ تھوڑے ہمیں خراب دکھائی دیتے ہیں. آگے چل کے ضرور ہم اس پہ آنے والے شوز میں دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری ضرور جانے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید.
ایک بہت ہی ڈسٹریسفل نیوز ہے جو کہ پاکستانیوں کو ملی ہے 2 دن پہلے، اور وہ یہ کہ صومالیہ کے قریب سمندر میں جو بحری قزاق ہیں انہوں نے حملہ کیا اور ایک بحری جو ویسل ہے اس کے عملے کو یرغمال بنایا ہے. اس کا نام آنر 25 ہے اس ویسل کا نام. اس عملے میں 11 پاکستانی بھی ہیں جو کہ اس میں کام کر رہے ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ واقعہ ہوا ہے، پاکستانی حکام نے ایکشن لیا ہے، ریسکیو سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں. وزارت بحری امور کے مطابق تمام متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطوں میں ہے، جبکہ موفا نے پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ صومالیہ سے فوری سفارتی رابطہ قائم کیا جائے. لیکن اب اس سارے معاملے میں سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی سامنے چیز نہیں آئی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ $70 لاکھ تاوان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. 2024 میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں بنگلہ دیشی کرو تھا جس کو تقریباً 12-15 وہ تھے اور ان کو بھی رینسم ادا کر کے واپس لیا گیا تھا. اور پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک اور واقعہ پہلے ہو چکا ہے. ہم پہلے جو ایک آئلر ہے اس ویسل پہ جو کہ سٹرینڈڈ ہیں، جو کہ پھنسے ہوئے ہیں، علی عمران ان کا نام ہے، ان کی ایک آڈیو ہے وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. بھائی میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا میرا میسیج گورنمنٹ لیول تک پہنچاؤ، منسٹری، ایم ایم ڈی، شپنگ آفس، جہاں تک آپ کے تعلقات ہیں وہاں تک آپ میرا میسیج پہنچاؤ کہ بھائی صومالیہ میں ہمارا ایک شپ ہے آنر 25 اور ہمارے اوپر پائرٹس نے جو ہے نا اٹیک کر لیا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے. پلیز ہمیں جو ہے نا مدد چاہیے گورنمنٹ کی، ہمیں یہاں سے جلد نکالو ورنہ ہم 17 بندوں کی جانیں ایسے ہی چلی جائے گی. ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، بڑے بڑے اداروں سے، جتنے بھی ایم پی ہے، منسٹری ہے اور وزیر جو بھی ہے ہمارے، ہم لوگ صومالیہ پائلٹ نے ہمارے اوپر اٹیک کر تو دیا. یہ علی عمران ہے جو کہ آئلنگ کا کام وہاں پر کرتے تھے، ان کا میسج جو ہے وہ سرفیس کیا. غالباً وہ اپنے بھائی کو یہ میسج سینڈ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے نمائندے سعد گجر نے جو متاثرین ہیں ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پورے معاملے پر، ان سے جان لیتے ہیں. دیکھیے جی، روزگار کی تلاش میں جانے والے جو یہاں سے پاکستانی تھے وہ کس طریقے سے پھنسے، ان کے کیا معاملات ہوئے. ایک شپ میں وہ گئے تھے جو کہ ایک آئل ٹینکر شپ تھا MT آنر 25 جس کا جو ہے وہ نام ہے. فیملیز اس وقت جو ہے وہ بول نیوز کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا آخری مرتبہ رابطہ کب ہوا تھا، کیا کہنا تھا. اور اب وائس جو ہے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرل ہو رہی ہیں ان کی. اب جو ہے وہ مزید رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب فیملیز کا کسی سے رابطہ چونکہ ہو نہیں پا رہا ہے تو حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے. میں اس وقت فیملیز کے ساتھ ہی موجود ہیں. بتائیے گا. السلام علیکم. آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی، میرے ہسبینڈ سید حسین یوسف ایز اے سیکنڈ انجینئر اس پہ سیل کر رہے ہیں اس شپ پہ، اور وہ 15 جنوری 2026 کو یہاں سے گئے ہیں اور 21 اپریل کو لاسٹ میری ان سے بات ہوئی ہے. تو اس کے بعد مجھے ان سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن کسی سے پتہ چلا کہ وہ بحری قزاقوں نے ان کے ہائی جیک کر لیا جہاز. اور پھر 2 سے 3 دن کے بعد تھوڑی سی دیر کی ان سے بات ہوئی کہ انہیں فون دیا گیا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ کسی طرح آپ حکومت سے رابطہ کریں. تو میری یہی گزارش ہے حکومت سے کہ جلد سے جلد اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے، اور وہاں پہ 13 پاکستانی سی مین ہیں جن کو واپس لانے کی کوشش کی جائے. بس اتنا ہی کہوں گی. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سید شبیر یوسف ہے. شبیر، آپ کے بابا گئے تھے، آپ کی بات بابا سے کب ہوئی اور کیا کہنا چاہتے ہو بابا کی؟ میری لاسٹ بات ہوئی تھی بابا سے تھرسڈے کو بات ہوئی تھی میری بابا سے، اور وہ 15 جنوری کو گئے تھے. اور کیا کہنا چاہو گے بابا کے لیے؟ کیا کہنا چاہو گے؟ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہو گے؟ گورنمنٹ آف پاکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میٹر کو جلدی سے ریسولو کریں، میرے بابا کو جلدی سے یہاں پر لے کے آئیں. تھوڑا سا آگے آؤ. آپ یہ بتاؤ کہ لاسٹ ٹائم آپ کی بابا سے بات ہوئی تھی تو بابا نے کیا کہا تھا اس وقت؟ بابا سے میری بات 21 اپریل سے پہلے ہی ہوئی تھی، اور بس بات ہوئی، کہہ رہے تھے خیال رکھنا، اور پیپرز کے بارے میں ہوئی تھی کہ پیپرز ہونے والے تو اچھے سے اٹیمپٹ کرنا. کیا کہنا چاہو گی گورنمنٹ سے؟ کیا جو ہے وہ اپیل کرنا چاہو گی؟ یہ وقت چونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے مزید سوال پہ سوال کریں، لیکن سوال کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی آواز بننا بھی بہت ضروری ہے. تو تھوڑا سا بتاؤ اس حوالے سے گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہو گی؟ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے بابا کو یہاں صحیح سلامت لائیں. مجھے نہیں پتہ کیسے لائیں گے، پر یہاں صحیح سلامت لائیں.
آپ لوگوں کا کسی سے رابطہ ہوا ہے ابھی تک؟ کوئی گورنمنٹ آفیشلز یہاں پر آئے ہوں یا کسی سے کوئی رابطہ ہوا، کسی نے آپ کو یقین دہانی دلائی ہو کہ جی ہم اقدامات کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور ابھی کون آئے تھے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسد عثمانی صاحب سے رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہوگا. آپ بتاؤ کہ کیا کہنا چاہو گے اس حوالے سے؟ آپ سب سے بڑے بھی ہو، بڑے بیٹے ہو آپ، کیا کہنا چاہو گے؟ بس یہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب سے درخواست کروں گا، اور چیف آف نیول اسٹاف اشرف صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ بس اس معاملے کو جلدی ریزولو کیا جائے، تاکہ ہم اپنے والد سے مل پائیں گے. ایک ہی کمانے والے گھر میں، نہ تو میں اتنا بڑا ہوں، 9ویں جماعت کے میں پیپرز دے رہا ہوں بورڈ کے. اب وہ پیپرز بھی میرے رہ جا رہے ہیں کہ نہیں دے پا رہا ہوں میں صحیح سے، اور ٹینشن کا ایک الگ ماحول ہے. بس جلد سے جلد اس معاملے کو ریزولو کیا جائے، اور شکریہ. دیکھیے جی، فیملیز جو ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہیں، بے حد پریشانی کے عالم میں یہ زندگی گزار رہے ہیں. گھر کے واحد کفیل جو کہ روزگار کی تلاش میں اپنے فیملیز کو چھوڑ کے ملک سے باہر تو چلے گئے، لیکن بحری قذافوں کے ہاتھ لگ گئے، جس کے بعد وہ ایک بھاری تاوان کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گورنر سندھ نے آج جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے فیملیز سے رابطہ بھی کیا، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کہ اب ہم مزید اس ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، چیزوں کو لائن اپ کرتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں کہ جی اس کے لیے کیا کیا آسانی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے بازیاب کرایا جا سکتا ہے. پرائم منسٹر سے بھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ساتھ. اچھا، اسی ویسل کے ایک اور جو اس وقت مغوی ہیں کاشف عمر صاحب، ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسز کاشف عمر. تھینک یو سو مچ، آپ ہم سے بات کر رہی ہیں. آپ بتائیے، آپ کی کاشف صاحب سے لاسٹ کب بات ہوئی ہے؟ ان سے آپ کا کیا رابطہ ہوا ہے؟ جی السلام علیکم. جی میری بات ہوئی ہے، ویسے تو ہائیجیک 21 کو ہوا ہے، ہماری بات ہوئی ہے 23 کو. ان کا میسج آیا ہے 23 کو، ڈیوائس میسج آیا تھا کہ جہاز ہائیجیک ہو گیا. صحیح. اس کے بعد کسی حکومتی رہنما کی آپ سے بات ہوئی ہے؟ کوئی بھی کسی رہنما، اچھا جی کوئی بھی رہنما سے کسی سے کال نہیں آئی ہے. ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں، سب انصار بنی ٹرسٹ میں بھی گئے ہیں، سب نے ہمیں تسلی دی ہے، لیکن کسی گورنمنٹ سے ہمیں کوئی وہ نہیں آئی ہے. اچھا، کال نہیں آئی ہے. مسز کاشف، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گورنر ہاؤس بھی آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے؟ جی آج ہمیں رات کو بلایا گیا. ہمیں رات کو اطلاع آئی ہے کہ آج ہمیں بلایا گیا ہے. تو بس ابھی انشاءاللہ اگر ابھی ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں گورنر ہاؤس. جی اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کے لیے، آپ کے حوصلے کے لیے مزید دعا کر سکیں، اور امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کے ہسبینڈ کو ریکور کر لیا جائے گا، اور لوگ جو وہاں اس ویسل پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریکور کر لیا جائے. اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ اور کتنے لوگ ہیں جو کہ گورنر ہاؤس جا رہے ہیں، جو آپ سے رابطے میں ہیں، یا کوئی واٹس ایپ گروپ ہے جس پہ آپ کی بات ہو رہی ہے؟ جی کتنے اور لوگ ہیں آج جو گورنر ہاؤس جائیں گے بات چیت کے لیے؟ ٹوٹل 6 ویسے 10 فیملی ہیں. اوکے. اچھا مسز کاشف، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی بات ہوئی اپنے ہسبینڈ سے، انہوں نے ایگزیکٹلی کتنی دیر کی گفتگو ہوئی، اور کوئی اس طرح کی چیز انہوں نے بتائی کہ یہ جو قزاق ہیں وہ کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں؟ جی میری بات ہوئی ہے، جی پرسوں میری بات ہوئی ہے. تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی تھے، اور کیا کہتے ہیں، بس یہی کہہ رہے تھے کہ بس مجھے جتنی ہو سکے اپیل کرو گورنمنٹ سے. صحیح. تو پیسے وغیرہ کتنے مطالبہ کیا ہے ان کی جانب سے؟ اور جی نہیں، پیسوں کی ابھی کوئی مطالبہ نہیں ہوا. ابھی پیسوں کا ہمیں کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی ہے، اور کھانا پینا بھی ختم ہو گیا ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا. اور کیا کہتے ہیں، انہیں گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے. اچھا، جو آپ کی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ کاشف صاحب بہت ڈرے ہوئے ہیں. قزاقوں نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے؟ کیا ڈیمانڈ رکھی ہے؟ قزاقوں نے ابھی وہاں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلی ہے، نہ ہی ہمیں کوئی آئی کی ڈیمانڈ کیا ہے. لیکن بس نہ میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ کون سی کیا ڈیمانڈ ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ انصار برنی ٹرسٹ میں بھی بات ہوئی ہے. پچھلی بار جب پاکستان کا ایک جہاز اسی طرح اغوا کیا تھا صومالی قزاقوں نے، تو ان کا بڑا اہم کردار تھا. ان سے آپ کی براہ راست بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ انہوں نے تسلی دی، وہ ہمارے ساتھ ہیں انصار برنی. کیا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ جتنا ہو سکے ہم آپ کی مدد کریں گے. صحیح.
صحیح. تو یہ کچھ پتہ چل سکا ہے کہ یہ کتنے قزاق ہیں, کتنا بڑا حملہ ہوا ہے, کہیں کوئی برا رویہ تو لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جا رہا, انہیں مارا پیٹا تو نہیں جا رہا؟ جی 40 قزاق ہے جی, انہوں نے بتایا ہے 40 قزاق ہے, گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ٹارچر بھی کیا ہے یہی ہمیں بتایا گیا ہے جو ہم سے بات ہوئی ہے. مسز کاشف, اس موقع پہ ہم اپنی طرف سے آپ کو بھرپور نہ صرف یہ سپورٹ کرتے ہیں بلکہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ جلد سے جلد ہو سکے. ہمیں پتہ ہے غالباً آپ راستے میں بھی اور ہمیں وقت بھی دے رہی ہے, بٹ جسٹ تھنک ون تھنگ, آپ کی فیملی میں میڈم کون کون ہے, اور تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے تک جب یہ جاتے ہیں مرچنٹ نیوی میں یا پھر اس طرح کے سیلرز, تو کتنے عرصے تک وہ رہتے ہیں وہاں پہ, کتنے عرصے میں واپس آتے ہیں؟ یہ میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, اور یہ ماشاء اللہ 20-25 سال سے جا رہے ہیں مرچنٹ نیوی میں. صحیح. اور مسز کاشف, ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ اس پلیٹ فارم کا آپ بھی استعمال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ عوام بالا تک پہنچ جائے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے, باقی لوگ جو وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے گورنمنٹ سے جیسے بھی آپ دیکھیں کہ ہماری فریاد سنیں, کیونکہ یہ ایک پاکستانی اتنے سارے اس میں پاکستانی ہیں, ان کی فیملی ان کو رہا کیا جائے. بالکل. آپ نے کہا کہ گورنر ہاؤس سے رابطہ ہوا ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس یا سندھ حکومت سے کسی نے رابطہ کیا اب تک؟ نہیں, ابھی صرف گورنر ہاؤس سے ہمیں اطلاع یہ وہیں سے ہمیں بلایا گیا ہے. صحیح. تو کچھ پتہ چل سکا ہے کہ گورنر ہاؤس میں کیا ان کی کسی سے بات ہوئی ہے, میری ٹائم میں کسی سے بات ہوئی ہے, رابطے کیے جا رہے ہیں, کوئی ایسا تسلی کا میسج آپ تک کنوے کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی فکر تھوڑی کم ہو سکے؟ جی ابھی یہ ہے کہ کل ہماری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے ہماری کل تو گورنر صاحب سے ہماری فون پہ بات ہوئی تھی, تو انہوں نے ہمیں تسلی دی ہے کہ آپ آئیں, آپ سے ملاقات ہے, پھر آپ جتنا ہو سکے ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آگے بات بتائیں گے انشاءاللہ. اگر ہماری انشاءاللہ گورنر صاحب ہماری سن لیں, ہماری فریاد سن لیں, تو آگے تک بات بہت سکتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے اس مشکل گھڑی میں اپنا وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ سفر, ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام بالا تک آپ کا میسج پہنچ جائے, آپ کی نہیں بلکہ اور دیگر فیملی کے بھی ممبرز موجود ہیں جو کہ اس شپ کے اوپر, اس ویسل کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے آپ یہ بتا رہی ہیں کہ گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے, ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے, کھانا بھی ان کے پاس ختم ہو گیا ہے. ہم یہ امید اور دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے اس جو بھی پائرٹس موجود ہیں اس شپ پر, اس مسئلے کو حل کروایا جا سکے. جی ہاں, مسز کاشف بتا رہی تھی کہ 13 فیملیز ہیں جو کہ اس وقت سٹرینڈڈ ہیں. ایک فیملی ممبر کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اگین اٹ از دیٹ ٹائم آف دا شو جہاں پہ ہم بات کریں گے کرکٹ کی, اور PSL 11 میں جو مقابلے ہیں اب سنسنی خیز ہو رہے ہیں, کیونکہ بڑا ہی زبردست, ایک تو رات میں جو میچ ہوا اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو شکست دی. یہ میچ امپورٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ کس نے سیکنڈ نمبر پر کس نے تھرڈ نمبر پہ جانا اس نے ڈیسائیڈ کرا تھا. ان دونوں ٹیمز نے تو کیا ہوا تھا کوالیفائی. مزے کا میچ ہوا پہلا والا, دا ڈیئر میچ, جس میں رضوان کی ٹیم تھی اگینسٹ حیدرآباد. حیدرآباد وہ ٹیم, مطلب یہ وہ 2 ٹیمز تھیں جن کے حوالے سے بہت میمز بنی, ان کا بڑا مذاق اڑا. پھر حیدرآباد نے ان میمز کو سیریس لیا اور انہوں نے جیتنا شروع کیا, لیکن پھر پنڈی نے بالکل بھی سیریس نہیں لیا, اور پنڈی کے سیریس نہ لینے کی وجہ سے آج وہ اس جگہ پہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کرکٹ پہ بات کریں, وی جسٹ وانٹ ٹو شو یو کہ کل رضوان نے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ نہ ہی گفتگو کیا کریں تو بہتر ہے. محمد رضوان نے اپنے پریسر میں جو گفتگو کی, کیا گفتگو کی, میرے خیال میں ہم اپنے ویورز کو سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی, کیونکہ عام طور پر کیپٹنز اس طرح کی گفتگو کرتے نہیں ہیں. لیٹس لسن ٹو واٹ ہی سیڈ آفٹر دی میچ. ہم نے دیکھے اپوزیشن کا نہیں سوچا کہ کون پلے آفس میں آ جائے, صاف بات ہے. اب میری شروع میں خواہش تھی کہ یار لاہور آ جائیں, اس سے محبت ہے, الگ بات ہے, مگر یہ ہے کہ ہم نے جا کے اپنی میچ کے لیے سوچا. ہم پورے اپنے میچ پہ پہلے چلتے ہیں, جہاں پہ ہم چلیں پورے میچ پہ چلیں. پھر 30 بالوں پہ 119 رہ گیا جو اسٹریٹک ٹائم آؤٹ تھا, تو میں باہر آیا. ان سے میں نے یہ کہا, خواجہ وہاں عثمان خواجہ کھڑا, تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں, اس نے کہا کیا کریں. میں نے کہا ہے کہ جو اننگز جو میچ لاسٹ کھیلے ہوئے ہیں حیدرآباد, اس کو دیکھتے ہوئے ڈیزرو نہیں کرتے.
یہ میری اپنی غلط سوچ بھی ہو سکتی ہے, معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے, مگر میری اپنی اوپینین ہے میری کہ جو لاسٹ میچ کھیل رہے ہیں اس کے حساب سے ڈیزرو نہیں کرتے. ہاں آپ لوگ یہاں سے پراپر جائیں, اگر یہ آپ یہاں سے ہمیں آؤٹ کریں تو پھر ڈیزرو کرتے ہیں ہم پورا, کیونکہ جس طرح لاہور کے اندر آخر میں جو میچز چل رہے ہیں وہ بہت بیسٹ چل رہے ہیں میرے حساب سے, جو ردم پکڑا انہوں نے. تو بہرحال وہ قسمت میں شاید ان کی تھی, ان کی شاید ایفرٹ چیزیں بالکل ڈفرینٹ تھی, تو ایک رن آؤٹ ہو گیا, وہ ایک ہولڈ ہو گیا. تو بہرحال اس میں سے تو کچھ آپ بیان نہیں کر سکتے اس میں سے. تو اس سے کہتے ہیں ایکچولی اوور شیڈو کرنا, مطلب ہر کوئی بھول گیا کہ کس طرح سے 108 رن سے حیدرآباد نے پنڈیز کو ہرایا ہے. Everybody who loves cricket or who watches cricket is talking about کہ رضوان نے اپنی پریسر میں کل کیا کہا ہے. وہاں تک تو مجھے لگتا ہے ٹھیک تھا, جب ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ بھی آپ کے کریمپس ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ پہلے ان سے سوال کیا تھا وہ آپ کی ایکٹنگ ہوتی ہے یا واقعی کریمپس ہوتے ہیں, اور انہوں نے کہا کبھی ایکٹنگ ہوتی ہے کبھی ریئل کریمپس ہوتے ہیں. تو وہاں تک پھر بھی شاید لوگوں کے لیے بیئریبل تھا, لیکن یہ اب بالکل بھی بیئریبل شاید لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ شاید لوگوں کو تھوڑا سلی بھی لگ رہا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں, احمد رقوی کرکٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر آپ مجھے الاؤ کریں احمد بھائی, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ جو کہہ رہے تھے, مجھے لاہور سے محبت ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لاہور چلی جائے. حیدرآباد نے جو پچھلا میچ تھا وہ اچھا نہیں جیتا تھا, تو میرے حساب سے انہیں آگے نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پلیئرز کی میڈیا مینجمنٹ جو ہے, یو ہیو بین ان دس آرٹ رائٹ, یو ہیو بین ڈوئنگ دس, کون ان کو یہ بتاتا ہے یہ باتیں کہ یہ خود ہی ان کو چھوڑ دیتے ہیں, جائیں جو باتیں کرنا ہے کر لیں؟ السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ ایک دفعہ مجھے یہاں دعوت دینے کا پھر سے. اور میڈیا ٹریڈنگ تو پاکستان میں کسی بھی شعبے میں اگر کروائی بھی جاتی ہے تو بہت کامیاب نہیں ہوتی. اور رضوان کی آئی تھنک شروع سے یہی منفرد بات رہی ہے کہ ان کے جو بھی بیان ہوتے ہیں وہ اکثر سے زیادہ جو ہے وہ وائرل ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ نہ ہی صرف وہ کچھ انوکھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بڑا انوکھے انداز میں بھی ذکر کرتے ہیں. کل آئی تھنک کہ تھوڑا سا مجھے تو ترس ہی آ رہا تھا, اگر آپ 10 میں سے 9 میچز ہارے ہوں تو اس میں ان باریکیوں میں بحث کرنے کا کیا فرق پڑتا ہے. ان کے لیے کافی ایک مایوس کن ٹورنامنٹ تھا, اور ایک کراچیائٹ ہوتے کے بیسس پہ مجھے تو بہت خوشی تھی کہ لاہور باہر ہو گئی ہے. اچھا, ہمیں ایک اور بھی چیز محسوس ہو رہی ہے اب کہ اس سے پہلے تک آپ کو یاد ہوگا جو بھی کچھ رضوان کے ساتھ ہوا, جس طرح انہیں ٹیم میں موقع نہیں ملا, جس طرح وہ T20 کی ٹیم میں نہیں تھے, کپتانی ان کے ہاتھ سے گئی, وی ور تھنکنگ کہ شاید ایک پریشر ہوتا ہے, اور بینگ کپتان ان کی ٹیم بھی چینج ہے, اب وہ پنڈیز کے کیپٹن ہیں, تو ان کے لیے یہ سفر آسان بھی نہیں ہے. لیکن ناؤ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ کون زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. ارے آپ 9 میچز ہار گئے ہیں, پہلے تو آپ اپنی پرفارمنس پہ نظر کر لیں. مجھے نہیں لگ رہا اگلی بار وہ شاید کپتان بھی ہوں گے کسی ٹیم کے. آئی تھنک اگر انہوں نے اس قسم کے بیان نہیں بھی دیے ہوتے تو یہ جو آپ کا انکشاف ہے وہ درست ہی ہوتا, کیونکہ غالباً کوئی پتہ نہیں, آئی تھنک 17 یا 18 میچز ان کی قیادت میں جو ہیں اس میں صرف 1 یا 2 بار وہ جیتے ہیں. آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ نمبرز, مگر کچھ اسی لیول پہ ہے. تو obviously یہ ظاہر ہو رہا ہے نمبرز آپ کے سامنے کہ کپتانی ان کے بس کی بات نہیں ہے, اور جو ان کا خاص کر T20 میں کھیلنے کا انداز ہے بیٹنگ کے طور پہ, تو وہ اس پہ تو تنقید پچھلے 5-6 سال سے چل رہی تھی, اور آئی تھنک تھوڑی قسمت تھی اور تھوڑے حالات ایسے تھے کہ وہ تب بھی ایک وائبل آپشن تھا کہ وہ اس طریقے سے کھیلتے ہوئے قومی ٹیم کا بھی حصہ رہیں. بٹ آئی تھنک اب تھوڑا سا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ ان کی جو اس قسم کی اپروچ ہے وہ آج کل کی T20 میں نہیں چلتی. اوکے احمد بھائی ساتھ ہی موجود رہیے گا, ایک ٹائم چیک کے لیے وی ول ہیو ٹو ٹیک اے بریک, فوراً سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا, اور احمد نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوکے احمد صاحب, دا تھنگ از کہ رضوان کا بیان اتنا ہیوی ہو گیا تھا کہ ہمیں بریک ہی لینا پڑ گیا. کم آن لیٹس ٹاک اباؤٹ کرکٹ ناؤ. حیدرآباد کنگزمین, a story to read, a proper case study کہ آپ نے ہارنا شروع کیا, اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے بشمول کچھ تجزیہ کار انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو سارے امریکہ سے لے آئے ہیں اور ان سے کیا ہی کر لیں گے. بٹ دین کیسے آپ ان کی جو جرنی ہے حیدرآباد کی اس کو پڑھتے ہیں, اس کو کہ شروع میں ہارنے لگے, پھر اس کے بعد دوبارہ سے مانس لیبوشین نے اپنے آپ کو اوپر نیچے کیا, گلین میکسویل کی انٹری اور سب سے امپورٹنٹ میچ میں اتنے زبردست رنس, کوائٹ اے جرنی. بالکل, اور آئی تھنک کہ اس بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ
حیدرآباد اور راولپنڈی دونوں کی ٹیمیں، دونوں فرینچائزز جو ہیں وہ بالکل فرام دا گراؤنڈ اپ شروع ہوئی ہیں، سر نو شروع ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے کسی بھی فرینچائز کو اسٹیبلش ہونے میں اور کنسسٹنٹ ہونے میں، بالخصوص کہ ان کے جو باقی 6 حریف ہیں وہ 8-10 سالوں سے وہ ٹیمیں موجود ہیں، وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی ہے، زیادہ تر میں اسٹیبلٹی ہے، سب پہ نہیں ہے. تو اس قسم سے آغاز ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. دوسری چیز کہ حیدرآباد کے اگر آپ شروع کے میچز دیکھیے، مثال کے طور پہ ملتان کو انہوں نے کھیلا اپنے دوسرے میچ میں، وہاں پہ بھی انہوں نے 225 سے کچھ بنائے تھے اور وہ ٹارگیٹ چیز ڈاؤن ہو گیا تھا. جب انہوں نے ملتان کو ہرایا بھی تو انہوں نے خود 200 پلس چیز کیا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ T20 میں دیکھیے مارجن بھی بہت کم ہوتی ہے، اور ان کے شروع میں جو وہ 4 لگاتار میچز ہارے تھے تو اس میں ایسے مواقع تھے جو تھوڑا سا کچھ بدلتا ہے، ایک اننگز مختلف ہوتی تو وہ میچز جیت رہے ہوتے. تو آئی تھنک اس طریقے سے جب لابوشین جو تھے وہ میرے خیال میں ان کی سب سے خطرناک چوائس تھی کہ انہیں کپتان بنانا، انہیں T20 میں کھلانا. بٹ ویل ایونچولی اٹ پیڈ آف، کیونکہ ان لائک جیسے رضوان کی مثال ہم نے دیکھی، لابوشین نے تھوڑا بہت کوشش کی مختلف کرنے کی، اور ان کی یہ بھی قسمت تھی کہ عثمان خان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو اس طریقے سے حیدرآباد کو یہ موقع ملا. بٹ آئی تھنک جو ان کو داد دینی چاہیے کہ کلیئرلی 4 لگاتار میچز ہارنے کے باوجود انہوں نے اپنا یقین نہیں ہارا، وہ یقین نہیں کھوئے، وہ اپنے اندر جو ان کی اسپرٹ تھی وہ برقرار رہی، اور وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اینڈ میں اس طریقے سے وہ پھر اس بات کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ سائم ایوب نہیں چل رہے تھے اور لابوشین جسٹیفائی کر پائے کہ ان کا اوپر آنا کیوں جسٹیفائڈ تھا. 1-2 میچز میں ان کے سکور بھی ہو گئے تو میرے خیال میں ایک پوزیشننگ چینج ہو گئی. کیا فیوچر آپ کو سائم کا نظر آ رہا ہے ود دس فارم؟ 2 سال پہلے ایک پوڈ کاسٹ پہ میں نے سائم کی بلا جھجک بہت دیر تک تعریفیں کی تھی، اور میں نے اس وقت جو نظر لگائی ہے وہ ابھی تک اتنی نہیں ہے. تو یہ نظر اب آپ کو پرسنلی جا کے اتارنی پڑے گی تبھی کچھ ہوگا مجھے لگتا ہے. بالکل میں اس کی تمام بلیم جو ہے، اس قصور ہے، اپنے کندھوں پہ ڈالتا ہوں. سائم کو لوگ کچھ نہ بولیں، مگر جہاں تک میں نے سنا تھا ایک تو ان کو کوئی انجری بھی ہے، اس کے علاوہ جو پریشر تھا، سب سے مہنگی بولی لگی تھی ان کی آپشن کے اوپر، تو شاید وہ بھی ان پہ چل رہا تھا. اور آئی تھنک کہ جہاں آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ ان کو ڈاؤن دی آرڈر بھیجا گیا، بٹ ٹو بی آنیسٹ اس سے بھی خاص فرق نہیں پڑا. بٹ آئی تھنک کہ یہی بہت اچھی مثال ہے کہ آپ کو کپتانی میں صرف ہر دفعہ صحیح ڈیسیژن نہیں لینی ہوتی ہے، اور بہت دفعہ ایسی بھی ڈیسیژن لینی ہوتی ہے جو وہ اگر کام نہ کرے مگر اس کی وجہ سے باقی ٹیم کا مورال یا اسپرٹ جو ہے وہ برقرار رہے. تو اگر آپ کا ٹاپ پلیئر لگاتار نہیں کام کر پا رہا ہے، بٹ آپ نے ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اس کو ٹیم میں بھی رکھیں اور ٹیم کی کامیابی بھی ہو، تو آئی تھنک وہاں داد دینی چاہیے لابوشین کو اور تمام جو حیدرآباد کی مینجمنٹ تھی. ایبسلیوٹلی. اور آئی واز جسٹ گیسنگ کہ اگر یہ کل والا جو پہلا میچ تھا اس میں کراؤڈ ہوتا، یہ چھوڑیں کہ حیدرآباد میں ہو رہا ہوتا، یہ کراچی لاہور میں بھی ہو رہا ہوتا اور کراؤڈ ہوتا تو کتنا مزہ آتا. ویل فائنلی دا نیوز از آؤٹ احمد صاحب کہ فائنل کے لیے تو ٹکٹس کی سیل وغیرہ کا آغاز بھی ہو رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ، بٹ اس وقت اٹس ٹرینڈنگ کہ جی PSL کے پلے آفس کے لیے بھی الاؤ کیا جائے. فائنل میں ٹکٹس، فائنل میں اسپیکٹیٹرس کو الاؤ کر دیا، کیسے دیکھتے ہیں اور کیا پلے آفس کے لیے بھی الاؤ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ فیصلہ ایک کرکٹنگ فیصلہ نہیں ہے، اور ملک کے جو حکمران اس کے فیصلہ دے رہے ہیں انہوں نے اس پہ جو ہمیں بتایا ہے کہ جی آسٹریلٹی کی وجہ سے ہے اور وہ جنگ کی وجہ سے جو حالات ہیں، تو اس میں تو کچھ بدلا نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ مطلب یہ ہم سب کی خواہش ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹیم اونرز نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اس کے علاوہ شائقین کی تو بھرپور خواہش ہے یہ. اور میرے خیال میں PSL میں جب فینس نہیں ہوتے ہیں تو اس کو بہت بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور جیسا کہ آپ نے صحیح ذکر کیا کہ اگر کل یہ جو میچ حیدرآباد جیتی ہے، فرض کریں ارباب نیاز اسٹیڈیم میں ہو رہا ہوتا، یا ایون حیدرآباد میں فینس کو کسی طرح آنے کی کوشش اجازت ہوتی، تو کتنا وہ یہ اور بھی یادگار لمحہ ہوتا. میرے خیال میں کرکٹرز کے اپنے لیے بھی احمد بھائی بہت زیادہ سپورٹ رہتی ہے، کہ پلیئرز ان کو فینس دیکھ رہے ہیں، پلیئرز اس سے بوسٹڈ فیل کرتے ہیں. اب عام طور پر حیدرآباد جیسی ٹیمیں جو ہوتی ہیں لڑ جھگڑ کر کھینچا تانی سے اوپر آئی ہوتی ہیں، وہ ایلیمینیٹرز جیسے راؤنڈز میں آ کے پریشر میں آ جاتی ہیں.
ملتان میں کل بہت اچھا ایکسپیکٹ کر رہی تھی ان سے کہ جیسا فائٹ حیدرآباد نے پٹ کیا وہ بھی کریں گے, ویسا ہمیں نہیں دکھا. آئی واز ایکسپیکٹنگ اے بگر اسکور. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے who do you think is going to be the two finalists that you are predicting? Actually, I wouldn't be surprised اگر حیدرآباد جیت جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم یاد رکھیں پہلی PSL میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے جب جیتا تھا, لاہور نے جب اپنا تیسرا اور آخری ٹائٹل جو پچھلا والا جیتا تھا, تو اس میں یہ ایسی ٹیمیں تھیں جو بالکل دعا کر کے جو ہے وہ پہنچی تھی پلے آفس میں, چوتھے نمبر پہ تھیں اور پھر انہوں نے سارے اپنے میچز جیتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یونائٹیڈ خود کے ساتھ ہو چکا ہے, زلمی کے ساتھ ہو چکا ہے کہ آپ نے ٹیبل ٹاپ کیا ہے, سب سے اچھی ٹیم ہے, مگر اس کے باوجود پلے آف میں یا فائنل میں آ کے ہار جاتے ہیں. تو ایک یہ جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, اور اکثر ہوا ہے کہ جو سب سے بہترین ٹیم تھی گروپ سٹیجز کی وہ فائنل تک پہنچ تو گئی ہے, جیتی نہیں ہے. تو آئی تھنک اور بھی دلچسپ مقابلے ہوں گے اور انشاءاللہ اس پہ شاید کراؤڈ بھی الاؤ ہو. بٹ آئی تھنک کہ PSL کا جو ایکسائٹنگ میچز تھے جو شروع میں لوگوں کو شکایت تھی کہ نہیں ہو رہے, تو ایٹ لیسٹ وہ تو اب شکایت دور ہو چکی ہے. آپ نے اپنی فائنل 2 تو بتائی نہیں. میرے خیال میں فائنل 2 ہوگی پشاور ورسز ملتان. All right, the best two teams till yet, لیکن I don't know اسلام آباد اور حیدرآباد آپ کی اس بات کو کیسے لیں گے. لیکن عمر بھائی thank you so much, it was again a pleasure on the show. Well, by the way, اب جو ہے اسلام آباد is the second best team ہاں پشاور زلمی, you know, so well اس کے ساتھ ہی ہمیں لینی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک اگین. پاکستان نے خلائی میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے, اور جب ہم اسپیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دونوں ہوسٹ کے چہروں پر ایک الگ اسمائل ہوتی ہے, ایک کائنڈ آف سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے جو ڈریمز ہم نے کبھی دیکھے تھے اب وہ اچیومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو خیر, مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ جو ہے چین کے تعاون سے اس کا کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے, اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ شہری منصوبہ بندی, ماحولیاتی نگرانی اور قدرتی آفات کے حوالے سے انفارمیشن دے گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ ہمارے 2 ایسٹروناٹس بھی اس میں موجود ہوں گے, جو کہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ ہے. ان کو کچھ اسکوپ نظر آ رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو اتنی محنت کی ہے اسپارکو نے وہ اب کیسے رنگ لے کر آ رہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو چلیے اسی میں بات کر لیتے ہیں. ڈپٹی چیف مینیجر اسپارکو شہینیلا طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہین صاحب ویلکم اگین. تھینک یو سو مچ. آئی ایم گلیڈ ٹو بی بیک آن یور شو. اوکے, مائی فرسٹ کوسچن. سب سے پہلے تو یہ جو سیٹلائٹ ہے EO3 الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ, پلیز اس کو آسان کر دیں, کس کام آئے گا اینڈ واٹ از اٹ؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا EO3 ہے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ, یہ بیسکلی امپرووڈ ورژن ہے جو ہم نے اس سے پہلے 2 سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں, ایک لاسٹ ایئر جنوری میں اور ریسنٹلی فیب میں. اس میں جو سینسرز لگے ہوئے ہیں وہ ایڈوانس سینسرز لگے ہوئے ہیں. فار انسٹنس آپ اس کو جو امیجنگ جو کا پروسیس ہے اس میں مزید آپشنز ادھر اویلیبل ہیں کہ آپ اس کو ڈفرینٹ ویوز کے ساتھ امیج لے سکتے ہیں. اس میں آن بورڈ AI ہے فار ریئل ٹائم ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ. پھر اس کا جو اسٹوریج سسٹم ہے وہ ایڈوانس انرجی اسٹوریج سسٹم ہے کہ فار انسٹنس جب آپ کا جو ہے وہ سیٹلائٹ اور سن کے درمیان اگر ارتھ آ جاتا ہے تو اس وقت آپ کی سن لائٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے, یا پھر آپ کی اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے کہ جی آپ انرجی جو ہے اس کو بہت اچھا مینیج کریں کہ اس کی ڈیزائن لائف سے زیادہ اس کی آپریشنل لائف بڑھ جائے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بالکل یہ ڈیزائن اور ڈیولپ جو ہے وہ اسپارکو کے انجینئرز نے کیا ہے, سائنٹسٹ نے کیا ہے, اور یہ اس وقت آپریشنل ہے انکلائن آربٹ میں کہ اس کا ارتھ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ٹائم وہ بڑھ جاتا ہے, اور آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ اس سے امیجز لیں اور فریکوینٹلی جو ہے وہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کریں. پریویسلی 2 سیٹلائٹس آلریڈی اف آئی ایم ناٹ رانگ موجود ہیں. جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیے گا, آبویسلی سیٹلائٹس کا اپنا ایک ڈیو ٹائم ہوتا ہے, یہ سیٹلائٹ کب تک ہمیں امیجنگ وغیرہ اور ڈیٹیل سینڈ کرے گی, اور اباؤٹ دا لاسٹ دیکھیں ان کی جو ڈیزائن لائف ہے وہ ایوریج 5 ایئرز ہوتی ہے. بٹ جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اگر اس میں جو ہم نے انرجی مینجمنٹ, انرجی اسٹوریج مینجمنٹ کا جو ماڈیول دیا ہوا ہے, اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ بہت ایفیشینٹلی اگر یوٹیلائز کریں تو یہ آپریشنل لائف اس کی بڑھ بھی جاتی ہے. اٹ میں لیڈ اپ ٹو 7 ایئرز. بیفور کمنگ ٹو دا ادر تھنگ کہ ہمارے 2 جو خلا نورد ہیں وہ گئے ہیں,
میں ایک چھوٹی سی چیز اور اس پہ میں آپ کا چھوٹا سا ہی کمنٹ چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ماڈل ہے کہ بناتے ہم خود ہیں, لانچ ہم چائنا سے کرتے ہیں, یہ کیوں اور کیا یہ بینیفیشیل ہے؟ دیکھیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل ایک آئیڈیل ماڈل ہوتا ہے کہ وہ اسپیس سیگمنٹ جو ہے وہ اس کو خود اور ڈیزائن اور ڈیولپ کریں اور فرینڈلی کنٹریز سے اس کو لانچ کروائیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس لمیٹیشن ہے ریلیٹڈ ٹو ریسورسز کی, تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بہت آئیڈیل ماڈل ہے, اور یہ گلوبلی بھی پریکٹس یہی ہے کہ جن کے پاس ریسورسز کی لمیٹیشن ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور دوسری جو ہے وہ فائنینشیل کنسٹرین آپ کہہ لیں, تو جو لانچ سروسز ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اکنامیکل ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ہماری اچھا ماڈل ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور یہ بالکل فیوریبل ہے ہمارے. ناؤ اباؤٹ دا ایسٹروناٹس, ٹیل اس اباؤٹ اٹ کہ 2 ایسٹروناٹس ہیں, کیا ہم ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ آلسو دیز 2 ایسٹروناٹس پاکستان کے لیے اور پاکستان سے ان کا تعلق ہونا کتنا سگنیفیکنٹ ہے ہمارے لیے یہاں پر؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے, اور یہ جو ہمارے 2 ایسٹروناٹس ہیں ان کی سلیکشن جس طرح سے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے جس میں فرسٹ ٹیئر میں سلیکشن پہلے پاکستان نے شارٹ لسٹ کی ہے, اینڈ دین جو ہے وہ پھر چائنا کے ایسٹروناٹ سینٹر کے اندر ان کی جو ہے وہ فزیولوجیکل سائیکولوجیکل ان کے جو ہے وہ فٹنس کے لیے ٹیسٹ ہوئے ڈفرینٹ, اور اس کے بعد انہوں نے 2 ایسٹروناٹس میں سے سلیکٹ کیے. اب ان کی فردر جو ہے وہ 6 منتھس کی ٹریننگ ہوگی چائنا میں, اینڈ دین ان میں سے کوئی ایک ہے جو کہ چائنیز اسپیس اسٹیشن کوئی ایک جائے. جی. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آبویسلی آپ سب کچھ تو ہمیں نہیں بتا سکتی, لیکن جو بتا سکتی ہیں پلیز بتائیں. دیکھیں وہ ایک ایسٹروناٹ کیا کر رہا ہوگا وہاں؟ دیکھیں ان جنرل دیکھیں میں آپ کو اس کو اس طرح سے بتاتی ہوں کہ جو اسپیس اسٹیشن ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک طرح کی آربیٹل لیبارٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ لانگ ٹرم کے اندر ہیبیٹیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لونر ہے, ریڈ پلانٹ ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو مٹیریلس کے اوپر جو فلوئڈ کی یعنی لکوڈ کی جو فزکس ہوتی ہے وہ سارا کچھ آپ ایکسپیریمنٹ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جیسے ویٹ لیسنس ہے, ٹھیک ہے نا. اب نارملی جو کرسٹلز ہوتے ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے, اگر میں فارماسیوٹیکل سائڈ پر جاؤں, ڈرگس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے پروٹین کرسٹل ہے فار انسٹنس, وہ بڑا کوئکلی اسپیس کی انوائرمنٹ کے اندر جو ڈیولپ ہوتا ہے, آپ اس کی پوری جو ہے وہ فارمولیشن کو آبزرو کر سکتے ہیں. جو ڈیزیزز ہیں ان کا اسٹرکچر آپ بہت کلیئرلی ویزیبل ہوتا ہے اسپیس کے انوائرمنٹ کے اندر. فار انسٹنس جیسے کمبشن ہے نا, برننگ ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاٹ ایئر اوپر کی طرف جاتی ہے اور جو کولڈ ایئر ہوتی ہے اس طرح کا فینومینا کوئی ویٹ لیسنس میں نہیں ہوتا. تو آپ ایزیلی ان ساری چیزوں کو ایگزامن کر سکتے ہیں. اور جیسے فائبر آپٹکس ہیں, یہ بڑی ہائی کوالٹی کی اسپیس انوائرمنٹ میں بنتی ہے. تو اگر آپ ہمارے پاس گریوٹی ہوتی ہے ارتھ میں ہم بات کریں, تو جو لانگ ٹرم ایک تو ہیبیٹیشن پلان ہے اس کے لیے جو سارے ایکسپیریمنٹس ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ چیز جو گریوٹی کے اندر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو وہ ویٹ لیسنس کی کنڈیشن میں آپ اس کو ایزیلی ایگزامن کرتے ہیں اور آپ اپنی سوسائٹی کو آپ بینیفٹ دیتے ہیں. شنیلا صاحبہ, we would have loved to talk more, لیکن وقت محدود ہے, ختم ہو گیا. بٹ اسٹل ایک بار پھر آپ کو بہت بہت کنگریچولیشنس, پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک. جی بالکل, اور میں بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی. انڈیڈ گریٹ اٹ از آف کورس, اور ویل وشز بھی ایکچولی اس خلائی سفر میں آپ کی پوری ٹیم کو کہ آئندہ ہمیں اور بہت ساری اس طرح کی نئی ریپرزنٹیشن پاکستان کی جانب سے نظر آ سکے. ویل اس کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی ہو گیا ہے ختم. اب ہماری ملاقات ہوگی آپ سے کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.